ذیلی صدر جناب جمال عبدالمناصر صاحب ته دعوت ورکوم چې دی راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. تلاطم خیز موجوں سے وہ گواہ نہیں کرتے. جناب صدر محترم، امیر کاروان، قائد جمعیت علماء اسلام نظریاتی حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ صدر محمد صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالقادر لونی صاحب، مولانا سید محمود شاہ صاحب، سائن صفت اللہ صاحب، قلعہ سیف اللہ کے غیور مسلمانوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، عظیم الشان جلسہ عام تحفظ اسلام کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی قلعہ سیف اللہ کے ذیلی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام نے ثابت کر دیا کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا قلعہ سیف اللہ ہے. آج جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ مولانا یہ نظریاتی کیا ہے؟ نظریاتی کی تعریف. تو آج میں نظریاتی پہ 5-6 جملے گفتگو کروں گا. میرے محترم دوستو، مکے کے نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے بدر کی میدان میں جانا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے عہد کے میدان میں جانا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے خندق کے میدان میں جانا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کے جاننے کے لیے تبوک کے میدان میں جانا پڑے گا. اور نظریاتی لوگوں کو دیکھنے کے لیے بلال کو دیکھنا پڑے گا. جو تپتی ہوئی ریت پر بھی آج کہہ رہا تھا. کس چیز جس کو مجبور کر رہا تھا وہ نظریہ تھا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے خطاب کو دیکھنا پڑے گا جو انگاروں پہ لٹایا گیا. تب بھی اس کی زبان پر یہ کی لفظ تھا. اس کو کہہ رہے تھے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو، نظریہ چھوڑ دو، آپ کو بچائیں گے. تو خطاب نے کہا یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں خطاب قربان ہو، لیکن محمد کا دامن اور نظریہ نہیں چھوڑوں گا. تو میرے محترم دوستو، نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے خبیب کو دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے شوق کے سرزمین پر مولانا شمس الدین شہید کو دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے چمن کی سرزمین پر شیخ الحدیث
دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے شیخ ایوب کی شہادت کو دیکھنا پڑے گا. دور مت جاؤ. میرے محترم دوستو، آج پورے پاکستان کے تمام علاقوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ممبر نے مجاہدین اور اسلام کا جو قرضہ پورے پاکستان کے مسلمانوں پر تھا، اس نے چکا دیا. سیف اللہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. لوگوں کے منبر اور کسی محل کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کسی وزیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے منبر نے پورے واشنگٹن کو پریشان کر دیا. میرے محترم دوستو، نظریاتی، ہاں صدیق اکبر بھی نظریاتی تھا، عمر بھی نظریاتی تھا، عثمان بھی نظریاتی تھا. آج ہمیں نظریاتی لوگوں، یعنی نظریاتی لوگ ہمیں نظریاتی کہتے ہیں. ہمیں نظریاتی کہنے پر فخر ہے، ہمیں نظریاتی کہنے پر فخر ہے. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے حضرت مولانا عصمت اللہ کی کردار کو دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے شیخ الحدیث حافظ فضل محمد کے افکار کو دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے مولوی محمد حنیف کی شرافت کو دیکھنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے عبد القادر لونی کی للکار کو دیکھنا پڑے گا. اور نظریاتی لوگوں کو جاننے کے لیے محمود شاہ کی سادگی کو دیکھنا پڑے گا. اور نظریاتی لوگوں کی جاننے کے لیے مولانا عبدالحق کی بزرگی کو دیکھنا پڑے گا. مولانا نور اللہ کی مجاہدانہ کردار کو دیکھنا پڑے گا. مولانا عبدالرؤوف کی اخلاص کو دیکھنا پڑے گا. تو میرے محترم دوستو، الحمدللہ ہمارے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے کارکن سے لے کر قائد تک سب نظریاتی ہے. لوگ ابھی الحمدللہ نظریاتی کی وجہ سے دوسرے پارٹی والے بھی ابھی آپ کو نظریاتی کا ہر پارٹی بیان دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پارٹی نظریاتی پارٹی ہے. پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں بغیر بادل کے پیسے بارش کی طرح برستے ہیں. ہمارے علاقوں میں تو بادل ہوتا ہے، بعد پیسے برستے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے علاقے میں بغیر بادل کے بارش کی طرح پیسہ برستے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ واقعی آپ نظریاتی ہے، واقعی آپ نظریاتی ہے. اس جیسے عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں تمام قلعہ سیف اللہ کے غریب مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ضلعی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس جیسے حالات میں بھوک اور افلاس اور سب چیز کے باوجود اتنے گھنٹے سفر کیا، اتنے اس دھوپ میں برداشت کیا اور اس جیسے عظیم الشان اجتماع کو کامیابی سے انکرار کیا. اللہ پاک آپ کو جزا خیر دے.